بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم حاضر خدمت پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اور آج شیر افضل مروت صاحب بڑے دنوں کے بعد تشریف لائے ہیں, بڑے مصروف ہیں. بہت زیادہ پالیٹکس میں جو لوگ ہیں جنہوں نے تحرک پیدا کیا ہے آن ایوری سائڈ, ان میں سے ایک ہیں. شروع میں پی ٹی آئی کو بڑا انہوں نے تحرک دیا, جب بڑا ایک خوف کا عالم تھا, وہ خوف کے بت توڑے. ذرا ان کی سوچ تھوڑی انڈیپینڈنٹ ہے, اس پر ان پر بڑے اعتراضات بھی کیے گئے پارٹی کے اندر سے باہر سے, اور پھر جو اب بندہ تھوڑا اپنی اوپینین رکھتا ہے وہ سازشوں کا شکار بھی ہوتا ہے. تو آج شیر افضل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اس سارا جو سفر انہوں نے کیا اس پر ان سے گفتگو کریں گے, اور آگے پی ٹی آئی کی پالیٹکس کس طرح سے دیکھتے ہیں, یہ جو مذاکرات ہیں ان کے حوالے سے کیا ان کی اوپینین ہے. شیر افضل صاحب, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے. سب سے پہلے تو جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے, سینیریو ہے مذاکرات کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کی ریلیز کے حوالے سے, آر یو آپٹمسٹک؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی طرف جائے گی بات؟ بہت شکریہ سمیع صاحب, میں کبھی آپ کے لیے بزی نہیں رہا ہوں اور آپ ہمارے دل میں بستے ہیں. بڑے ہی تاریخ اور شاہ دور میں آپ نے حق اور صداقت کا ساتھ دیا, یہ احترام تا ابد آپ کا جاری رہے گا انشاءاللہ. پاکستان تحریک انصاف کی سیاست جو میں نے دیکھی ہے اور جو یہاں ہمارا کلچر بنا ہوا ہے کہ جی غلط کو غلط نہیں کہنا ہے, اور اگر کوئی غلط فیصلہ ہوتا ہے تو اس کو جو ہے ہمارے ورکر سمجھ لیتے ہیں کہ بانی پہ تنقید ہے. میرا خیال یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی میں اور جمہوریت میں خود احتسابی کا جو عمل ہے وہ اگر نظر انداز ہوتا ہے تو پھر پارٹی میں اور کلٹس میں فرق کم رہ جاتا ہے. ہمارے گزشتہ 2-3 سال میں ہم نے کئی غلط فیصلے کیے. مثال کے طور پہ اگست میں جب الیکشن کے لیے سپریم کورٹ کے حکم پہ کمیٹیز بنی اور ہم بیٹھے اور فیصلہ ہوا اور نون نے بھی اگری کیا کہ یہ اگست میں کرتے ہیں, تو اس وقت جو ہے ہم اس فیصلے کو جو ہے ویلکم نہیں کر سکے, اور یوں الیکشن پھر بعد میں فروری میں ہوئی, اس کے بعد 9 مئی جو ہے یہ بھی ہوا. یہ ساری چیزیں شاید نہ ہوتی. اسی طرح وقتاً فوقتاً ہم سے غلطیاں ہوتی گئی. ماضی میں بزدار کا فیصلہ تھا, ایک غلط فیصلہ تھا. اس طرح محمود خان کا فیصلہ تھا, اس طرح پرویز خٹک کا فیصلہ تھا. اس طرح بہت سارے لوگ ایسے آئے, وہ لوگ جو سالوں بلکہ دہائیوں خان کے ساتھ رہے اور خان سے مستفید ہوئے, پی ٹی آئی سے مستفید ہوئے. جب جس وقت خان کو ان کی ضرورت پڑی تو بھاگنے میں ان لوگوں نے دیر نہیں لگائی. اور ہم جیسے لوگ جن ایک دل تک ہم کبھی مستفید نہیں ہوئے, نہ یہ ہمارا فیلڈ تھا, وکالت کے شعبے سے آپ کو علم میں وابستہ تھے, لیکن خان کو اکیلا چھوڑنے کا تصور نہیں کیا. اس کی بعد جو بھی صعوبت تکالیف آئی اس کی کوئی پرواہ نہیں. اخیر میں چلتے چلتے اب ممبر نیشنل اسمبلی بننے کے بعد جو میرا سفر رہا وہ آپ کے سامنے ہے. حتیٰ کہ ایک مرحلے پہ جو ہے پارٹی تھے, انہوں نے کہا یہ نکال دیا, نوٹس وغیرہ بھی آپ کو نوٹس یہ وہ اور یہ سازش ہے اور یہ ساری چیزیں. اب ایک نتیجے پہ پہنچا, وہ یہ ہے کہ خان, بیرسٹر گور اور علی امین خان, مجھے پتہ ہے علی امین خان کے حوالے سے آپ کی اپنی رائے ہیں. نہیں, میری رائے علی امین کے حوالے سے کچھ ان کے جو ڈیسیژنز تھے ان پر میں نے بات کی, بالکل صحیح لیکن ہے. جو آخری انہوں نے اپیکس کمیٹی میں جس انداز میں شہباز شریف کو انہوں نے, تو وہ تو کیونکہ علی امین کی جو لائلٹی ہے اس پر تو ابھی عمران خان بھی انگلی نہیں اٹھاتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس دن وہ وفادار میں سمجھوں گا نہیں ہے تو میں انہیں وزارت اعلیٰ سے ہٹا دوں گا, اور انہوں نے ان کو نہیں ہٹایا وزارت اعلیٰ سے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی ان کا کانفیڈنس انجوائے کر رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اتنی اٹھا لیے نا, اب مجھ سے نخرے یہ چیزیں لوگوں کی برداشت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ ہمارے اوپر کسی کا قرض نہیں ہے, اور ہم نے جو کیا وہ ہماری اعتبار سے ہم نے شاید وہ حق ادا کیے جو کبھی ہماری طرف واجب بھی نہیں تھے. اس کے باوجود جو ہے یہ جو کینچا تھانی ہوئی, کبھی کوئی اپنے آپ کو بات سمجھنے لگا, ان چیزوں میں اب میں نے شٹ اپ کال دی ہوئی ہے. جو ان تینوں کے علاوہ کوئی میرا اپنے لیے نہ معتبر سمجھے نہ ٹانگ اڑائیں, اور اگر کوئی تنگ کرے گا وہ کہتے ہیں نا نچڑ ملنگانو, تو وہ خان سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں پارٹی کے اگر کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو جواب نہیں دوں گا, لیکن اگر کوئی بات نہیں آتا ہے تو پھر میرا خیال ہے تھوڑی بہت پھر ان کی عزت افزائی کرنی ضروری ہوگی. جی. آپ کو لگتا ہے حکومت مذاکرات کے نتیجے میں عمران خان کو کچھ ریلیف دے سکتی ہے؟ سمیع صاحب, آپ کے وساطت سے پی ٹی آئی کے ورکرز کو بھی یہ میں کہنا چاہتا ہوں, ہم نے خان کی رہائی کے لیے اور پولیٹیکل پرزنر کی رہائی کے لیے ہر صحیح اور کوشش کی, عدالتوں کے چکر کاٹے, جلسے کیے, جلوس کیے, کنونشن, حتیٰ کہ بات آئی 26 نومبر پہ. 26 نومبر کو انہوں نے اس کا یہ علاج نکالا کہ گولیاں برسا دی, اور نہتے عوام پہ گولیاں برسائی, اور جس کے نتیجے میں کون گولیوں کے آگے کھڑا ہو سکتا ہے, خصوصاً جب آپ کو سرے سے یہ توقع ہی نہ ہو. آنسو گیس اور ٹیئر گیس اور لاٹھی چارج تو ہوتا آیا. اب اس کے نتیجے میں اس ایک واقعے نے پاکستان کی سیاست کا رخ یا دارہ ہی تبدیل کر دیا. آج جو ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ ایک مثال بن گیا ہے. آئندہ کے لیے کوئی علم نہیں ہے کہ کون سی پارٹی اقتدار میں ہوگی یا اسٹیبلشمنٹ کی منظور نظر ہوگی, لیکن یہ مثال بن گیا ہے نون کے لیے بھی, پیپل پارٹی کے لیے بھی, اور پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں کے لیے,
کہ سیاست میں گولی بھی چلتی ہیں، اور یا تو آپ نے احتجاج کے حق سے دستبردار ہونا ہے کہ بھائی یہ تو مارتے ہیں تو لہذا ہم کوئی درنا مرنا نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ممکن ہے تو پھر اس پاکستان میں تمام سیاسی اور جمہوری قوتوں نے جو ہیں وہ ناک پہ لکیریں کھینچ کے اسٹیبلشمنٹ کے بعد گزارنی ہے لائف، کوئی مستقبل نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ ہے فارم 47 کی، کسی پارٹی کا کوئی جمہوری مستقبل نہیں ہے جب تک فارم 47 کی بےخکنی نہ ہو۔ لہذا یہ جو ہوا 26 نومبر کے بعد، ہمارے پاس دو راستے تھے اور ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم ان سب کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ان قوتوں کو، سیاسی قوتوں کو بتائیں، جس طرح نون وقتاً فوقتاً ہمیں پیشکشیں کرتی آئی ہے پارلیمان کے اندر باہر، اور اسی طرح پیپل پارٹی کے زعماء نے بھی بیانات دیے۔ خان صاحب کی ایک وقت تک سوچتی کہ ان سے بات نہیں کرنی ہے، لیکن جب چارٹر آف ڈیموکریسی ان قوتوں کے بیچ ہوا، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں 18ویں آئینی ترمیم آئی تھی۔ اس وقت ان کی یہ سوچ تھی۔ آج وقتی مفادات کے تحت تو یہ مستفید ہو رہے ہیں ان تمام حرکات و سکنات سے، اگر فارم 47 ہو، 26ویں آئینی ترمیم، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر انہوں نے سب کچھ کیا۔ جی، تو جو یہ چارٹر تھا عملی طور پر تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ثابت نہیں ہوا، یہ تو صرف خود گورنمنٹ میں آنے کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا، اور اس کے بعد جو بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی اس ملک کی تحریک انصاف، اس کو دبانے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے، ان کے کارکنوں کو قتل کرنے کے لیے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے۔ بالکل، اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ ایک اور کام، یہ کیوں اس سطح پہ آ گئے، کیونکہ باجوہ اور فیض کا جو دور تھا، اسٹیبلشمنٹ وہ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ تھی، اور وہ خود سمجھتے ہیں کہ اس اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ ان کو مارا پیٹا، یہ جو بھی ان کا بیانیہ ہے۔ اس دور میں یہ اپنے آپ کو وکٹم سمجھتے تھے، اور آج بھی ہمیں تانے دیتے ہیں۔ تو کبھی ان کی، کبھی ہماری، اس سلسلے کا کوئی دائمی تدارک ہونا چاہیے کہ کب تک جو ہیں باجوہ یا فیض جیسے لوگ، یا پھر موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، یہ مخلص ہوں گے اس بات میں آپ کے ساتھ؟ کیونکہ یہ تو اتنے بڑے بینیفیشری ہیں، ان کی تو حکومت انہوں نے بنوائی ہے، 4000 والے کو 1,00,000 ووٹ دے کے جتوا دیا، تو یہ پی ٹی آئی یا عمران خان کے ساتھ اس حوالے سے مخلص ہوں گے؟ دیکھیے عمران خان کے ساتھ مخلص ہو یا نہ ہو، اور نہ ہم ان کا اخلاص اس حوالے سے درکار ہے، کیونکہ ہم نے مطالبات میں تو مینڈیٹ کی بات ہی نہیں کی ہے۔ ہم نے وہ مطالبے، خان نے وہ لچک دکھائی ہیں جن کا ان کو توقع ہی نہیں تھی۔ ہم نے تو مینڈیٹ کی ریکوری کی بات ہی نہیں کی ہے، ہم نے تو 26ویں آئینی ترمیم کی بات ہی نہیں کی ہے، ہم نے تو گھروں میں گھسنے، ہمارے ممبران کو اغوا کرنے، اربوں دینے کی بات ہی نہیں کی ہے۔ ہم نے تو دو باتیں کی ہیں، ایک ہے سیاسی قیدیوں کی رہائی، اور یہ دو جوڈیشل کمیشن۔ اب یہ دونوں جو ہیں سیاسی قیدیوں کی رہائی، یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیں رہا کریں گے، رہا تو خان کوئی اب سیاسی قیدیوں کو عدالتیں کریں گی، یہ رہا ہو جاتے ہیں پھر گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہ دوبارہ گرفتاری کے عمل جو ہے وہ ان کے ڈومین میں، ایگزیکٹو کے ڈومین میں ہوتا ہے، یہ دوبارہ گرفتاری سے باز رہیں اور جوڈیشل کمیشن کر لیں۔ اس کے نتیجے میں ہم ان کو کیا دے سکتے ہیں، ان کو بھی بخوبی ادراک ہے۔ میں آپ کو ایک عرض کر دوں، اس گزشتہ 2 سال کی سیاست نے پاکستان میں سیاست کی تشریح تبدیل کر دی۔ کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ عوام کی نفرت کا محور جو ہے وہ فوج کی طرف جائے گا، جو نہ کبھی خان نے چاہا تھا، نہ پی ٹی آئی نے چاہے، نہ ہم چاہتے ہیں۔ لیکن جن کے خلاف نفرت ہے ان کو تو اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ نہیں، وہ تو دیکھیں ان کو احساس ہے، اس لیے تو مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، اور غلطیاں بار بار ہوتی ہیں۔ مطلب ہم نے بہتری کوشش کی، فوج کے شہداء کے کارنامے بتائے، ہم نے فوج زندہ باد کے نعرے لگوائے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر ہماری محنت پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ ضرورت نہیں ہوتی ہے سیاسی باتوں کو جو ہے، اور ان کے لیے جو باتیں وہ کہنا چاہتا ہے آتا تارڑ ہے نا، وہ کہہ جاتا ہے، ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ فوج کے ادارے کی طرف کوئی اس نظر سے دیکھے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ لے سکتے ہیں کہ وہ کچھ معاملات کو پی ٹی آئی کے ساتھ بہتر کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے؟ نہیں، میں تو صرف یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو آئی ایس پی آر کا جو شعبہ ہے، ان کو اپنی پالیسی کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے۔ کیا کر رہے ہیں ہر وقت 9 مئی کی گردان، انتشاری ٹولہ فلاں، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ ہم فریق نہیں ہیں فوج کے اگینسٹ، فوج ہماری دشمن نہیں ہے، یہ ہماری فوج ہے، ہم ان پہ ہمیشہ سے فخر کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کا خراج تحسین پیش کیا ہے۔ کیوں گھس رہے ہیں اس سیاسی جنگ میں؟ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کی شکل میں پردہ پڑا ہے نا، تو وہ لوگ ٹھیک ہیں جو کر رہے ہیں کرنے دیں، لیکن ہم ڈائریکٹ جو ہیں، اگر آپ وردی پہن کے میڈیا کے سامنے بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ پبلک کا جو نفرت ہے اس کا دائرہ اپنی طرف یہ کرتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال کرتا ہوں آپ سے۔ نون لیگ کی قیادت جو ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے ہمیں فوج سے زیادہ باتیں کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ابھی عظمہ بخاری کا جو لیٹسٹ جو گفتگو ہے کہ اگر یہ فوجی عدالتوں والے لوگوں کو، 9 مئی والوں کو اگر اس طرح چھوڑا گیا تو یہ بلوائی آتے رہیں گے، واقعات ہوتے رہیں گے، وہ ان کی طرف سے بھی جو پریشر ہے آئی ایس پی آر پر، وہ بھی اس میں کوئی رول پلے کرتا ہے؟ یا جو نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ یہ پریس کانفرنس خود انہوں نے کروائی ہے، کیا آپ کی رائے ہے اس میں؟ سمیع صاحب، 9 مئی جو ہے نا، اگر ایک مرحلے پہ آپ ذرا سوچ لیں کہ 9 مئی نہیں ہوا ہے، حذف کر دیں اس کو آپ تاریخ سے، تو کیا جسٹیفیکیشن ہے مینڈیٹ کی چوری کی، اتنی مار کٹائی کی، اتنے اغوا کی؟ پی ٹی آئی کو پھر کس طرح یہ کنٹرول کرتے؟ 9 مئی کا ہونا ضروری تھا، اور ہم کہہ رہے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرو، آؤ جی
جوڈیشل کمیشن بٹا دیں, ہم نے کیا ہے تو آپ کی بیانیے پہ مہر ثبت ہو جائے گی. تو جوڈیشل کمیشن ہم اس لیے تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہم نے 26 نومبر لاشیں ہماری گری ہے, ورکر ہمارے زخمی ہوئے ہیں, ہماری سینکڑوں گاڑیاں چوری شدہ ہیں, اور اوپر آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, جو شہید ہوئے رینجر دالکار, اس کے قتل کی دعویداری مجھ پہ ہے, اور میرے ساتھ اور پی ٹی آئی کی کیا تھا, اب ہم رینجروں کو شہید کریں گے, یہ ہمارے کام رہ گئے ہیں. یعنی اور 15 پرچے ہوئے ہیں دہشت گردی سے لے کر بغاوت تک, تمام دفعے تو ٹھونکے. اب یہ کون سی سوچ کو پروان چڑھا رہے ہیں؟ یعنی ان ایف آئی آروں سے اگر پاکستانی قوم دب جاتی یا ڈر جاتی, انہوں نے آسان کر دی بہت ساری چیزیں. ایف آئی آر, پولیس کا خوف اب کسی پر ہی نہ بن چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ فائر اور مقتول کیے جانے کا فعل بھی جلد ہی ہماری کتابوں میں اور پاکستانیوں کی کتابوں میں یہ خوف مرنا جو ہے نا, اس کا خوف ختم ہو جائے گا. اسی لیے آپ کا جو پہلا سوال تھا نا کہ آپ ان کو نظر آنا چاہیے کہ یہ جو ڈی چوک پہ ہوا یہ لال مسجد سے بڑا سانحہ ہے, اور اس کے دہائیوں تک اثرات مرتب ہوں گے پوری دنیا میں. دیکھیے اگر ہم 2000 دن بھی بیٹھے رہے تھے اتنی بڑی خبر بنا سکتے تھے, جتنی آدھے گھنٹے یا 2 گھنٹے کی فائرنگ سے انہوں نے پوری دنیا میں جو ہے بتا دیا اپنا چہرہ کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, اس حد تک جا سکتے ہیں. بیٹھے رہتے نا, ہم کیا کرتے, کس نے اب مطلب ڈاکیومنٹری چل رہی ہے 26 نومبر. دوسری بات یہ ہے کہ پھر انہوں نے 26 نومبر کے معاملات کو ٹیکل کس طرح کیا, سرے سے انکاری ہو گئی. پھر انہوں نے کہا جی لاشیں کدھر ہیں, مقتولین کدھر ہیں, پھر بیانیہ تبدیل کیے, جی آپ تعداد ڈفرنٹ بتا رہے ہیں. قطع نظر اس کے نہ فوج کے پاس اختیار ہیں, نہ پولیس کے پاس, نہ پاکستان کی کسی ریاستی ادارے کے پاس کہ وہ پاکستانیوں کو مارے, چاہے وہ ڈی چوک آتے ہیں یا چاہے وہ سپریم کورٹ آتے ہیں. آپ ان کو روک سکتے ہیں ایک ریزنیبل پاور ایکسرسائز, لیکن آپ ان کو مار نہیں سکتے ہیں. یہ تو آپ نے مورچے لے کے سنائپر سے پلازو کے چھتوں پہ چڑھ کے 2 بجے سے یہ چڑھے تھے, اور آپ نے جناب ہمیں چن چن کے تاک کی گولیاں ماری. یہ تو اسیسینیشن ہے, پلانڈ قتل عمد ہے. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان کے اپنی غلطیاں اتنی زیادہ ہے. خان کی سیاست کو دوام اور ان کی قبولیت کو معراج پہ ان کے ان ناروا مظالم, جبر اور فسطائیت نے پہنچایا. اور جتنی دیر خان جیل میں زیادہ رہتا جا رہا ہے, قبولیت اور جو ان کی ارضی لذیذ یہ وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور جو ان کے مقاصد تھے, مینڈیٹ کی چوری یا 26ویں آئینی ترمیم یا پارٹی کو توڑنا, وہ تو اپنے تئیں یہ حاصل کر چکے ہیں, اور کوئی کام نہیں رہا ہے جو انہوں نے خان کی اسیرے سے حاصل کرنا ہے. اور ساتھ میں آپ دیکھیں خان نے جو یہ ریمیٹنسز کے حوالے سے کال دی ہے, یہ بڑی اللہ نہ کرے کہ یہ نوبت یہاں تک آئے, پاکستان کے لیے بڑی تباہ کن ہوگی. تو لہٰذا ان صورتحال میں جب ایک طرف جو ہے امیج اداروں کے جو ہیں گر چکے ہیں, ایک طرف جو ہیں پوری دنیا سمجھ رہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور قانون کی حکمرانی اور کمال بنی ہوئی ہے, تو آئیں نا پاکستان کا سوچیں. پاکستان کا سوچیں گے تو نون پیپل پارٹی اسٹیبلشمنٹ اور ہم سب تبھی تو رہیں گے اگر پاکستان رہے گا. اچھا, ایک اخبارات میں میڈیا میں یہ چیز چل رہی ہے کہ اس وقت ایک پرپوزل گورنمنٹ لے کے آئی ہے کہ جی آپ خان صاحب کو بنی گالا میں ہم شفٹ کر دیتے ہیں یا کسی ریسٹ ہاؤس میں, اور پی ٹی آئی کے لوگ یہ اپریہنشن کا اظہار کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کا بعد میں اسکینڈل بنائے گی کہ دیکھیں ہم نے ڈیل آفر کر دی اور وہ ڈیل کر کے باہر آ گئے ہیں اور ادھر چلے گئے ہیں, اور یہی وہ چاہتے تھے. ایسی کوئی بات واقعی ہے, حکومت چاہتی ہے کہ وہ شفٹ ہوں؟ یہ ابھی کی بات نہیں ہے, 22 نومبر سے یہ سلسلہ شروع ہوا, اور بہتر ہے آپ یہ سوال بیرسٹر گور صاحب سے پوچھیں یا بیرسٹر صاحب سے پوچھیں, کیونکہ یہ پیشکش ان کو ہوئی اور جس کو رد کرنے کے بعد یہ اس پہ اگری کر گئے کہ 20 دسمبر تک خان کو چھوڑ دیتے ہیں مکمل. اور یہ ڈیل لے کے بیرسٹر گور صاحب گئے خان صاحب کے پاس, اور جو پھر انہوں نے کہا تھا کہ ڈی چوک نہ آئے, وہاں سنجانی میں رہ جائیں. اب لیکن ایک سوال ہے, اگر سنجانی میں نہیں بھی رہی پی ٹی آئی, ڈی چوک آ گئی, کون سی ایسی تبدیلی آ گئی تھی کہ آپ نے لوگوں کو گولیاں مار دیں اور یہ کہا کہ نہیں جی ہم اس کو تو ہمیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے؟ تو یہ تو ہم کہتے ہیں. تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ جو ڈیل اس وقت بھی وہ آفر کر رہے تھے ماضی میں, جس طرح ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے وعدے کیے گئے, یہ بھی ویسا ہی وعدہ تھا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ اس کو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے دانشمندی سے ڈیل نہیں کیا. یہ جو رینجرز کی شہادت کی خبر تھی اس کو بالکل دوسری شکل میں حکام جو اعلیٰ حکام ہے ان کے اس وقت تک تو وہ ڈی چوک نہیں آئے تھے نا جب رینجرز کی خبر کا اسکینڈل بنایا گیا. جب یہ ہوا تو اس کے بعد جو ہے ان کے رویے میں ایگریشن آنا شروع ہوئی, اور پھر اسی ایگریشن میں جو ہے انہوں نے گولی چلا دی. اور مقتل بنانے کا حق تو کب ان کے پاس نہیں تھا. یہ ایک بہت بھیانک غلطی ہے, پاکستان کے ساتھ ظلم ہے. اور میں ایک یہ عرض کر دوں, یہ جو اس پہ نے بھی بات کی, 26 نومبر جو ہیں وہ ایک پاکستان کی تاریخ میں یوم سیاہ اس لیے بھی یاد رکھا جائے گا کہ یہ ڈی چوک کب سے بنا ہے. سن 1962 سے پاکستان کا یہ پایتخت ہے اسلام آباد. کتنی پارٹیاں آئی اور سینکڑوں دفعہ یہاں دھرنے ہوئے, کبھی کسی بھی گولی چلائی گئی؟ تو ہمارے آنے سے کون سا آسمان گر پڑا تھا؟ اور زیادہ سے زیادہ 2 دن ہم بیٹھ جاتے, 3 دن بیٹھ جاتے, ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی, ہم ایک نتیجے پہ پہنچ سکتے تھے. لیکن بہرحال اچھا ایک اور سوال, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. مذاکرات میں حکومت ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, اس میں جو اپوزیشن کی دوسری جماعتیں ہیں جیسے جماعت اسلامی ہے, جیسے محمود خان اچکزئی کی جماعت ہے, مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے, مینگل کی جماعت ہے, ان کو شامل نہیں کیا. اگر ان کو شامل کر لیتے تو زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ آپ کی بات درست ہے, بہتر ہوتا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو
مذاکراتی کمیٹیاں ہیں یہ عرضی ہے. اچھا. ہاں پہلے مرحلے پہ سیاسی قیدیوں کی رہائی پہ اتفاق رائے ہو جاتا ہے اور ان کی رہائی ہو جاتی ہے. تو جو دوسرے مرحلے پہ مذاکرات ہوں گے وہ انہی تمام مسائل کا حل. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, یہ تو رہائی ہے, یہ تو ایک ڈیمانڈ ہے. مسائل جو قوم اور ملک کو درپیش ہیں وہ قانون کی حکمرانی کی بے یقینی جو ہو چکی ہے, عدل کا نظام جو ہے وہ ملیا میٹ ہو چکا ہے, عام پاکستانی غیر یقینی صورتحال سے دو چار ہیں, بدامنی جو ہے اس کا دور دورہ ہے, لوٹ مار ڈاکے اور دہشت گردی جو ہیں وہ عروج پا رہی ہے, معیشت آپ کی جو ہے وہ قرضوں پہ کڑی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی امید, کوئی روڈ میپ نہیں ہے آپ کے پاس. افغانستان سے تعلقات خراب, ایران سے خراب, انڈیا سے خراب, چائنا سے بھی ہمارے کوئی ایسے شاندار تعلقات نہیں ہیں. ابھی انہوں نے انڈین کے لیے ویزا فری کر دیا, ہمارے لیے ویزا ہے. ان تمام حالات پہ سوچنا ہوگا. ہماری افغان پالیسی یعنی جس پہ ہم پہلے فخر کرتے تھے کہ جی ہم نے اس حکومت کو, طالبان کی حکومت کو لانے میں ہمارا کردار ہے, آج جا کے آپ کی ایئر فورس وہاں پہ اسٹرائک کر رہی ہے. یہ کس طرح کی پالیسیاں بن رہی ہے؟ یہ ومس پہ بنتی ہے. پھر یہ افغانستان کے بعد جو ہیں آپ نے پہلے ملیٹنٹس کو ریہیبلیٹیٹ کیا, پھر اب آپ کہتے ہیں آپ نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, عوام بھی قیمت ادا کر رہی ہے آپ کی غلط پالیسیوں کا. تو لہٰذا سیاستدانوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے ووٹ کے ناخن لینے ہیں. انہوں نے ایک عمرانی معاہدہ دینا ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہیں یا ان کی پالیسیاں اگر ملک کو کسی ترقی سے ہمکنار کر سکتی تھی تو 76 سالوں میں ہو چکی ہوتی. ہماری کوئی کامیابی نہیں ہے, کسی بھی فیلڈ میں ہم نے کچھ بھی اچیو نہیں کیا ہے. ہمارے کاروبار یہاں پہ ریل اسٹیٹ رکی ہوئی ہے, گارمنٹ کی انڈسٹری رکی ہے, ہر چیز پہ رکاوٹ ہے, ہر چیز, اور کارخانے بند ہو رہے ہیں, لوگ بے روزگاری کا, یعنی ہم نے اس ملک کو کب دینا ہے؟ تو لہٰذا یہ اگر بیٹھے ہیں اور ڈیسائیڈ کر دیں, اگر نظام عدل کا ادارہ صرف عدل سے کام رکھے, فوج اپنے سیکیورٹی یا بارڈر کے معاملات سے کام رکھے. اس دن وہ بتا رہا تھا نا ڈی جی ایس پی آر کے صحت کے شعبے ہم نے یہ کیا, روزگار کے شعبے میں ہم نے یہ کیا, تعلیم کے, یہ ان کے کام نہیں ہے. چاہے آپ نے بہتری خدمت کی ہو, لیکن یہ کام انہی کو کرنا ہے جن کے یہ کام ہیں, یہ حکومتوں کے کام ہے. تو لہٰذا جب یہ سیاسی قیادت خان صاحب باہر آئیں گے, مناسب یہ ہوگا کہ جن کے نام آپ نے بتایا, اور یہ زرداری صاحب, میاں صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب, یہ بیٹھیں اور سوچ لیں کہ کیا پاکستانی اس رویے کے مستحق ہیں. پاکستان جو ہیں یہاں پہ کسی کی شخصی آزادی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہم گھر سے نکلتے ہوئے روزانہ جناب علی بیگ اٹھا کے لے کر پھرتے ہیں تاکہ جب گرفتار ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہماری دوائیاں ہوں. یہ کوئی سوچ ہے؟ یعنی سوچ تبھی تو ہماری بنی ہے, روزانہ ہمارے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے. اچھا جناب پولیس آپ کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹتی ہے, یہ پولیس ہے یا گنڈے ہیں؟ یہ ریاست ہے یا جنگل ہے؟ اس ریاست کو ہم نے ریاست کی شکل دینی ہوگی اپنے رویوں سے, اور یہ نہیں چلے گا کہ جی یہ جس حد تک یہ ادارے دخیل ہو گئے ہمارے نظام مملکت میں, یہ نون کو بھی قبول نہیں ہو سکتا ہے, یہ پیپل پارٹی کو بھی نہیں. اچھا, آپ کی پیپلز پارٹی کے لوگوں سے کوئی ویسے آف دا ریکارڈ, جیسے آپ قومی اسمبلی میں ممبر بھی ہیں, ہوتی رہتی ہوگی, وہ بھی اس ساری صورتحال سے پرائیویٹ کنورسیشن میں افسوس کا اظہار کرتے ہیں؟ جو پیپل پارٹی اور نون دونوں یہی باتیں کرتی ہیں جو میں آپ کو اپنی زبان سے بول رہا ہوں. وہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک ہمارا ایکارڈ نہیں ہوگا, سیاسی قوت یکجا ہو کے اس چیز کو روک سکتی ہے. تو اس میں غلط کیا ہے؟ اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی بقا میں اور سلامتی میں اگر اپنے حدود سے بڑھ کر آئے ہیں تو واپس کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اچھا یہ بتائیے, اگر یہ جو مذاکرات ہیں ابتدائی مرحلے میں جیسے چل رہے ہیں ابھی, اگر یہ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے پاسبل؟ دیکھیں, اللہ نہ کرے یہ ناکام ہو, اللہ نہ کرے ناکام ہو, کیونکہ پوری قوم کی نظر ان مذاکرات پہ ہیں. ہم چاہتے ہیں پاکستان مزید نقصانات کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے کہ پاکستانی مزید مرے, اللہ نہ کرے کہ پاکستان کے روڈ جو ہیں بند ہو. لیکن خدا نخواستہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پھر ہم اگر احتجاج کے لیے نکلیں گے تو پھر اس طرح احتجاج کے لیے نہیں نکلیں گے کہ یہ جناب بلادوں کے چھتوں پہ چڑھ کے ہمیں گولیاں ماریں. پھر ہم احتجاج کے لیے جب نکلیں گے تو اپنے اوپر گولی چلانے والے کو روکیں گے, اس کو پکڑیں گے, اپنے اوپر اپنے آپ کو مقتول نہیں ہونے دیں گے, نہ کسی کو یہ حق دے سکتے ہیں. اور نکلیں گے ہم ضرور, کیونکہ ہماری ایمنسپیشن, ہماری خان کی رہائی اور حقیقی آزادی جو ہیں وہ بغیر اس جد و جہد کے ممکن نہیں ہے. اتنی ریٹھائی ان کو نہیں دکھانی چاہیے کہ ریاست کا مستقبل داؤ پہ لگ جائے. شیر عبد المروت صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت زبردست گفتگو کی, اور وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو سی کہ واٹ ہیپنس. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی, اللہ نگہبان.